خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ثابت میاں مصطفیٰ کمال صاحب موجود ہیں، اور جس وقت یہ نیت تھے اس زمانے کے اندر بھی جامعہ نورانیہ میں کئی مرتبہ ان کا آنے کا موقع ہوا۔ عہدے تو آنے جانے والی چیز ہے، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کا تواضع اور انکساری نیت بننے کے وقت بھی، اور جس وقت نیت کراچی تھے، کراچی کے گویا کے ایک طرح کے مالک ہی تھے، اس وقت بھی کراچی کے اندر جامعہ نورانیہ میں آئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو جامعہ میں کمپیوٹر موجود ہیں اس زمانے میں انہوں نے 50 کمپیوٹر جامعہ نورانیہ کو دیے، اور یہ جامعہ کا جو روڈ بنا ہوا ہے یہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بنایا۔ اور اس کے علاوہ آج جامعہ میں کئی سال سے طلبہ 5000 طلبہ کو جو پانی مل رہا ہے، اور جامعہ کے نمازیوں کو جو پانی مل رہا ہے، اور جامعہ کے اندر 50 ممالک کے طلبہ کو جو پانی مل رہا ہے، یہ جناب مصطفیٰ کمال صاحب کا کمال ہے۔ اس سے پہلے جامعہ کے اندر ایک گلاس پانی لینا مشکل ہے، اور یہ ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے جو اب تک چل رہا ہے۔ بیچ میں کچھ مسائل آئے، میں نے مصطفیٰ بھائی کو فون کیا جبکہ وہ اس وقت نیت نہیں تھے، الحمدللہ ان مسائل کو قابو کیا انہوں نے، اور پانی الحمدللہ اب تک جاری ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ عہدہ جو ہے یہ ایک امانت ہے، آدمی کے پاس مال ہے وہ بھی ایک اللہ کی امانت ہے۔ عہدہ آنے کے بعد آدمی یہ سمجھے کہ میں سب کچھ بن گیا، وہ کچھ بھی نہیں۔ بہت سے میں نے عہدے دار دیکھے ایک زمانے کے اندر، اب تو وہ دنیا سے چلے گئے، ڈپٹی کمشنر تھے یہاں پر ہمارے ویسٹ کے اندر، ممتاز بیگ صاحب، انتقال ہو گیا۔ میرے والد صاحب کے ساتھ ان کی بڑی گہری دوستی تھی، اتنی گہری دوستی تھی کہ روزانہ ہر وقت ملاقاتیں ہوتی تھی۔ میرے کو والد صاحب نے کہا ممتاز بیگ صاحب ڈپٹی کمشنر بن گئے، مدرسے کے کچھ مسائل ہیں، چلے ہم ان کے پاس چلتے ہیں، اور وہ میرے دوست بھی ہیں۔ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ چلا گیا، وہاں گیا تو ممتاز بیگ صاحب اس طرح اجنبیت سے پیش آئے کہ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ اتنی پرانی دوستی اور ملاقات تک صحیح نہیں کی، اور ہم نے کہا کہ یہ مدرسے کے معاملات ہیں، انہوں نے کہا آپ درخواست دے دیجیے اور آپ اس طریقے سے آئندہ میرے دفتر میں نہ آئے بغیر پوچھے۔ تو ایک وہ بھی ہوتا تھا، آج وہ دنیا سے چلے بھی گئے، بڑے واقعات بھی ہوئے ان کے ساتھ۔ اور مصطفیٰ کمال صاحب اللہ کا شکر ہے کہ جس وقت بیعت تھے اس وقت بھی اور آج بھی ہم 100% جامعہ نورانیہ ان کی حمایت کرتا ہے، اور ہم ان کے ساتھ ہیں ہر موضوع پر، ہر وقت میں، میڈیا کے اندر بھی اور عوام میں بھی، اور ہر جگہ ہم کھل کر بات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عملی طور پر کام کر کے دکھایا۔ میرے دوست مولانا اسماعیل صاحب، ان کی فیکٹری میں آگ لگ گئی، رات کے میں نے 1 بجے ان کو فون کیا، یہ خود چلے آئے اور 24 گھنٹے وہیں کھڑے رہے اور آگ اپنے سامنے بجھائی۔ تو اصل تو یہ ہے کہ کراچی کی خدمت انہوں نے کی۔ یہ انڈر پاس جو کراچی میں بنے ہوئے ہیں، آج آپ مزے سے گزر جاتے ہیں، یہ رات کے 2-2 بجے وہاں کھڑے ہو کر بنوائے، اور الحمدللہ ان کی خدمات ایسی ہیں کہ جو کراچی والے اور اہل کراچی بھول نہیں سکتے، اور تمام طبقوں کو لے کر چلے ہیں، علماء کے طبقے کو بھی، مذہبی طبقے کو بھی، عوام کے طبقے کو بھی، ہر ایک کو لے کے چلے۔ حالانکہ کوئی میں سیاست سے لینا دینا میرا کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ کراچی کے اندر جو کچھ کام ان کے دور میں ہوئے، اس کے بعد 10 سال سے کوئی کام نہیں، 15 سال سے کراچی بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ اس لیے میں مصطفیٰ کمال بھائی کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور ایک نہیں کئی مثالیں ایسی ہیں کہ نیئر کراچی کیا ایک معمولی سا آدمی کونسلر جو ہے وہ اپنے علاقے سے ہلتا نہیں، اور یہ جہاں بلاتے تھے وہاں پہنچ جاتے۔ تو الحمدللہ ہم دعا بھی کریں اس کے لیے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا مقابلہ کیا ہے، اور معمولی مقابلہ نہیں ہے، الطاف کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، جو کھل کر ہماری فوج کی مخالفت کرتا ہے،
اور جنہوں نے قتل کروائے ہیں، یہاں تک کہ میرا داماد بھی شہید ہوا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ بھائی کا تعاون ہم اگر ووٹ میں نہیں کر سکتے تو کم از کم دعاؤں میں، اپنی تہجد کی نمازوں میں تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور ہم دوبارہ ان کو کراچی اور ملک کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے کام کریں جس طریقے سے کام کیا ہے، اپنے عہدے کی امانت سمجھ کر انہوں نے کام کیا ہے، اور کراچی کو ترقی ہے۔ اللہ پھر ان کو موقع دے، اللہ پاک ان کو ترقی دینے کی۔ بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور میں مصطفیٰ بھائی سے کہوں گا بہت ہی قابل احترام مفتی محمد نعیم صاحب، ان کے تمام مفتی اکرام، اساتذہ کرام، ان کے ساتھ تمام جو اس مدرسے کی جو فیکلٹی ہے پوری، اساتذہ کرام سارے، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام جتنے بھی میرے بھائی ہیں، سب کو السلام علیکم۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ مفتی نعیم صاحب جیسے بزرگوں کے دل میں، ان کی زبان پہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات رکھے ہیں، ان کے دل میں ہماری بات رکھی ہے، اسی کا احسان ہے اور بڑا کرم ہے میرے اوپر۔ ورنہ عہدوں سے نکل کر آج تک پاکستان میں پوزیشنوں پہ رہ کر جو لوگ جاتے ہیں، بہت کم ایسا ہے کہ ان کو عہدوں سے جانے کے بعد ان کو اچھے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں نے جس دور کا ذکر کر رہے ہیں مفتی نعیم صاحب، میں نے اس دور میں، نظامت کے دور میں 300 ارب روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے، 300 ارب روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے 4.5 سالوں میں۔ اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد جب بندہ اپنی پوزیشن سے ہٹتا ہے اس ملک میں، تو یا تو وہ جیل جاتا ہے، ڈیالہ جیل جاتا ہے، یا پھر ملک سے فرار ہوتا ہے۔ اس نے اس لیے کہ کچھ نہ کچھ تو کام اتارا ہوا ہوتا ہے اس نے 350 ارب روپے میں سے، پھر یا تو بندہ جیل جاتا ہے یا پھر ملک سے فرار ہو جاتا ہے فوراً میں۔ اس کے بعد 5 سالوں تک ادھر کراچی کی گلیوں میں رہا ہوں، کراچی کی گلیوں میں رہا ہوں اس نظامت سے اترنے کے بعد 5 سالوں تک، اور انہی گلی محلوں میں۔ اور میرے مخالفین تھے جو میرے بعد آ کر اس میری جگہ پہ بیٹھے، تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ کچھ نکالیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھ سے غلطی سے بھی کوئی غلطی نہیں کروائی، یہ اس کا کرم ہے۔ تو میں اس معاملے میں بہت ہی خوش نصیب ہوں، اللہ تعالیٰ نے بہت احسان کیا میرے اوپر، بڑا کرم کیا کہ اس کہیں ایمان ڈگمگایا نہیں، اور پاکستان میں کوئی کونسلر بن جائے، کوئی یو سی چیئرمین بن جائے، MPA بن جائے، تو اس کے بعد ہٹنے کے بعد وہ چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے، نوکری نہیں کرتا کسی کی جا کے۔ میں MPA بنا ہوں 3 سالوں کے لیے، 2002 سے 2005 تک، 2002 سے 2005 تک۔ میں IT کا وزیر رہا ہوں 2 سالوں تک، صوبائی اسمبلی میں وہ وزیر رہا ہوں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا۔ پھر میں 4.5 سالوں تک پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا میئر رہا ہوں، اور پاورفل میئر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں پاکستان کی سینٹ کا سینیٹر رہا ہوں، 2012 میں سینیٹر بنا، 2013 میں چھوڑ کر گیا ہوں، میں 6 ماہ سینیٹر رہا ہوں۔ جب میں چھوڑ کر گیا ہوں، میں بھی سینیٹر رہتا جاتا نہیں ہوتا حسین صاحب کو چھوڑ کر، تو ابھی 2018 آئے گی میں جب تک سینیٹر رہتا۔ پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی میں صرف 104 لوگ سینیٹر ہوتے ہیں، 104 لوگ 25 کروڑ میں۔ لوگ 40 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں سینیٹر بننے کے لیے۔ تو MPA رہا، وزیر رہا، میئر رہا، سینیٹر رہا، لیکن جب میں یہ ساری پوزیشنوں سے اتر کر گیا ہوں، اس ملک کو چھوڑ کر گیا ہوں، تو مجھے اپنے بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے، ان کو اسکول بھیجنے کے لیے مجھے 9 to 5 کسی کی نوکری کرنی پڑی ہے جا کے۔ مجھے اپنے بچوں کو روٹی کھلانے کے لیے مجھے کسی کی نوکری کرنی پڑی۔ یہی میرا پرائیڈ ہے، یہ میری طاقت ہے، یہ میرا فخر ہے۔ میرا کوئی شادی ہال یہاں کراچی میں نہیں چل رہا تھا جس سے پیسے آتے، میں نے کوئی پیٹرول پمپ قبضہ کر کے نہیں بنایا جس سے پیسے آتے، میری کوئی زمینیں نہ تھی نہ آج ہیں، نہ میرے بہن بھائیوں کی، نہ میرے دوست احباب کی، نہ رشتہ داروں کی۔ اسی لیے
صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بولنے سے پہلے سوچنا نہیں پڑتا کہ یار 4 چوریاں میں نے بھی کر رکھی ہیں، میں کسی کو چور بولوں گا تو کوئی مجھے بھی جو ہے نکال کر سامنے رکھ دے گا، سوچنا نہیں پڑتا ہے، یہ بات سوچنی نہیں پڑتی کہ کسی کو بولیں گے تو کوئی، اس لیے یہ کام کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ میرے بھائیوں، اساتذہ کرام، آپ کا نے موقع دیا مفتی نعیم صاحب نے، میں تو ان کی بیسیکلی خیریت دریافت کرنے آیا تھا۔ جس زمانے میں اسپتال میں تھے، میری ٹریولنگ تھی، میں ملک سے باہر تھا اور بہت ٹریولنگ رہی، تو میں آ نہیں سکا تھا، تو میں خالصتاً آج ان سے میں ملنے، ان کی خیریت دریافت کرنے آیا تھا، ان کی صحت کا معلوم کرنے آیا تھا۔ مجھے کہا گیا کہ میں نے یہاں پہ گفتگو بھی کرنی ہے، میں آپ سے چند لمحات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ دیکھیے، شاید میرا حلیہ آپ جیسا نہ ہو، آپ جیسا نورانی چہرہ میرا نہ ہو، آپ جیسے اسلامی حلیہ میرا نہ ہو، ڈرتا میں اللہ تعالیٰ سے ہی ہوں، ڈرتا میں اللہ سے ہی ہوں صرف، اور راضی بھی اسی کو کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے ڈر کر، اسی سے ڈر کر میں 2013 میں جب کرتا دھرتا تھا، پارٹی کا رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا، سینیٹر تھا، تو میں الطاف حسین کو چھوڑ کر چلا گیا کہ وہ انسانوں کے لیے اچھا نہیں کر رہے تھے، انسانوں کے لیے۔ ہم نے 4-5 سالوں تک اس کی ڈیمیج کو منیمائز کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم نہیں روک سکے، تو انسانوں کے لیے اچھے فیصلے نہیں کر رہے تھے۔ تو پھر ہم نے خدا، اور میں کسی باہر والے کو نہیں پتا تھا اس بات کا، کوئی جلوس نکال کر مصطفیٰ کمال کو یہ بولنے نہیں آیا تھا کہ بھائی الطاف حسین کو چھوڑ دو، لیکن جس کمرے میں بیٹھ کر یہ سارے فیصلے ہو رہے تھے، ہاں کمرے سے باہر والے لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن اس کمرے کے حالات اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ تو اس سے ڈر کر کہ ہاں ٹھیک ہے، میں ڈائریکٹ کسی برائی میں انوالو نہیں ہوں، لیکن اگر میں برائی کا ساتھ دے رہا ہوں، اور مجھے جب اللہ تعالیٰ نے آشکار کر دیا، میرے سامنے سے پردے اٹھا دیے سارے، گریجولی سلولی پردے اٹھا دیے سارے، تو اس کو تو پتا ہے نا کہ مجھے پتا ہے، اس کو تو پتا ہے نا کہ مجھے سب پتا ہے، اور پھر میں اپنی سینیٹرشپ کے لیے اس بات سے ڈر کے کہ میرے بچوں کو مار دے گا کوئی، میرا گھر چھوٹ جائے گا، میرے دشمن ہو جائیں گے، میری عزت خراب کر دیں گے، مجھے نوکری کہاں ملے گی، اور اس وجہ سے اس غلطی کا ساتھ دو، اس برائی کا ساتھ دو، تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے مارتا ہی ضرور، یہ بتانے کے لیے کہ مارنے والا وہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے رسوا کرتا ضرور، یہ بتانے کے لیے کہ عزت اور ذلت دینے والا وہ ہے، اللہ تعالیٰ میرا رزق چھینتا ضرور، الطاف حسین کے ساتھ رہتے ہوئے بھی، یہ بتانے کے لیے کہ رزق دینے والا اور رزق چھیننے والا وہ ہے۔ تو اس سے ڈر کر کسی کو بتائے بغیر، ایمان کے سب سے نچلے درجے کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے، نہیں ہے مجھ میں ہمت اتنی نہیں تھی کہ میں کھڑا ہو جاتا پہلے دن آ کر اس کے سامنے، لیکن یہ تو ہر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپشن دے رکھا ہے کہ دل میں برا سمجھے اور دل میں برا سمجھ کر اس برائی سے ہٹے۔ تو ایمان کے سب سے نچلے درجے، کمزور آدمی ہوں، سب سے نچلے درجے کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے خاموشی سے بیوی بچوں کو لے کر چھوڑ کر عروج پہ، جب میں عروج پہ تھا ان کے ساتھ، سینیٹر تھا، رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا، چھوڑ کر اپنی ٹرمز پہ چلا گیا، خاموشی اختیار کر لی، خاموشی اختیار کر لی۔ 3 سالوں تک نوکری کی، ایک لفظ میرے منہ سے کسی نے نہیں سنا ہوگا، لیکن روزانہ دیکھتا تھا، روزانہ حالات دیکھتا تھا، روزانہ چیزیں دیکھی جاتی تھی۔ پھر یہ خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑ لیا، رسوا نہیں ہونے دیا، پہلے سے زیادہ رزق میں اضافہ کر دیا، دنیا بھر کی چیزیں دیکھ لی، ساری چیزیں، اور نام خراب نہیں ہوا۔ پھر ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا صرف اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے؟ اور یہاں پر مجھے پتا ہے کہ ایک آدمی انسانوں کو، میری کمیونٹی کو گہری کھائی میں گرا رہا ہے،
انسانوں کو دشمن بنا رہا ہے. رات میں جرنیلوں کو گالی بکتا ہے نشے میں تو صبح معافی مانگتا ہے. رات میں قومیتوں کو گالی بکتا ہے صبح معافی مانگتا ہے. نوجوانوں کو لندن سے بیٹھ کر ورگلا رہا ہے کہ ہنسنے کی اسلحہ اٹھاؤ, تیاری کرو, فلاں کو مارو. پاکستان کو گالی, جرنیلوں کو گالی, انتظامیہ کو گالی. رسوا کر دیا میری کمیونٹی کو. مجھے پتا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح بیٹھ کر 2012 کے اینڈ میں بتایا کہ بھائی رو سے 22 سالوں سے پیسے لے رہے ہیں, انڈیا سے 22 سالوں سے پیسے لے رہے ہیں, اور اب پکڑے گئے. ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر کے بعد رو سارے ڈاکومنٹس, اسکاٹ یارڈ سارے ڈاکومنٹس گھر سے نکال کر لے گئی ہے. تو اب پکڑے گئے ہیں, بچاؤ. یہ مجھے اکیلے نہیں کہ 8-9 لوگوں کو سامنے بیٹھ کر بتائی یہ والی بات 2012 کے اینڈ میں. تو رو 22 سالوں سے اس لیے پیسے لے رہی تھی. الطاف حسین کو کراچی میں اسکول کھولے گا, وہ تعلیم میں اضافہ کرے گا. یہاں پہ دشمن ملک اس لیے پیسہ دیتا ہے کسی دشمن کو, دشمن ملک کی کسی پارٹی کو, کہ وہ یہاں پر اسکول کھولیں گے, ہسپتالوں میں دوا دیں گے. نہیں, دشمن ملک اس لیے مدد کر رہا ہے کہ پاکستان میں اس کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں, پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو. اور ڈی اسٹیبلائز کیسے ہوگا؟ جب لاشیں گریں گی, جب لوگ مریں گے, جب شیعہ سنی مریں گے آپس میں, جب مہاجر پختون مریں گے آپس میں, جب پارٹیز کی بنیادوں پر مریں گے, مسلک کی بنیادوں پر مریں گے, جب قومیتوں کی بنیادوں پر مریں گے, تو یہ شہر ڈی اسٹیبلائز ہوگا, پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہوگا. تو یہ سب کچھ جانتے ہوئے جب دیکھ رہا تھا تو پھر خیال آیا کہ نہیں, مرنے سے پہلے ایک دفعہ آواز لگانی چاہیے. اس لیے ڈر آ گیا. پھر یہ خیال آیا کہ کیا اگر اس پوزیشن میں دبئی میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں کہ تجھے 2 کروڑ کی آبادی میں میئر بنایا تھا, تجھے نام دیا تھا, تیرے آگے سے پردے ہٹائے تھے, تو صرف اپنے بچوں کو کے پیٹ کو پالنے میں لگ گیا, اپنی مزے میں لگ گیا. تو ایک دفعہ آواز تو لگا کر دیکھتا. تو میرے بھائیوں, میرا چھوٹا سا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا, لیکن وہ یہ ضرور پوچھے گا کہ تو نے آواز لگائی یا نہیں لگائی. میرا یہ چھوٹا سا ایمان ہے, بہت ہلکا سا کمزور سا ایمان ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت تو پیغمبروں کے بھی ہاتھ میں نہیں دی ہے. ہدایت دینا, اگر ہدایت پیغمبروں کے ہاتھ میں دے دیتے تو حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال میں 80-84 لوگ صرف نہیں ملتے. علماء کرام بیٹھے ہیں, استاد بیٹھے ہیں, سارے تصحیح کریں گے اگر میں غلطی. 950 سالوں میں 80 سے 84 بندے ایک کشتی میں آ گئے سارے کے سارے. تو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کیا پیغمبر ناکام ہو گئے؟ نہیں, پیغمبر کیسے ناکام ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت نہیں دینا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہدایت نہیں دینی تھی. 80 سے 84 بندے, 950 سال, 80 سے 84 بندے. تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہدایت ایک انسان کے دل کو پھیرنا کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. دلوں کو پھیرنا تو اس کے پاس ہے. تو کیا کرنا ہے انسان کو جو پیدا ہوا ہے اور آخری انسان تک جو پیدا ہوگا؟ نیکی کی طرف بلانا ہے, برائی سے روکنا ہے, دعوت کا کام کرنا ہے, دعوت دینا ہے, اسے آواز لگانی ہے. تو ہم سے آواز کا ہی پوچھا جائے گا, اور جس کو جتنا نوازا ہے اس سے اس کا حساب کتاب لیا جائے گا. مجھے اللہ تعالیٰ نہیں نام دیتا, عام سا آدمی رکھتا, تو مجھ سے حساب بھی اسی طرح ہوتا سارا. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جب میں پریس کانفرنس کروں گا تو پورے پاکستان میں ایک دفعہ تو دکھایا جائے گا. اور میں کوئی شاہ رخ خان تو ہوں نہیں نا, سوری غلط مثال دے رہا ہوں, میں کوئی سلمان خان, شاہ رخ خان تو نہیں ہوں نا, کوئی میں اسمارٹ آدمی نہیں ہوں, فلمی ہیرو تو نہیں ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ کام سے آدمی کو شہر کا میئر بنایا, لوگوں کے دلوں میں اس سے عزت ڈالی, اس سے کام کروایا. اب یہ جو بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں, یہ مفتی صاحب یہ جو بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, یہ جو پرانے قصے یاد کر رہے ہیں, یہ میرا کمال ہے؟ نہیں. یہ میں نے ڈالی یہ والی بات, یہ میں نے کام کیا؟ نہیں. میں نے تو نیت, میں جب آیا تھا پہلے, آج سے 8 سال پہلے, 10 سال پہلے, 10 سال ہو گئے, 8 سال ہو گئے ہوں گے میرا خیال ہے. تو مجھے پتا تھا کہ جو 8 سال کے بعد مفتی نعیم صاحب جو اس بات کو یاد کر کے دہرا رہے ہوں گے. میں کمپیوٹر اس نیت سے لے کر آیا تھا؟ کیا میں نے سڑک اس نیت سے بنائی تھی؟ کیا میں نے پانی کا کنیکشن جو اس نیت سے جو ہے بات کی تھی؟ یہ اوپر والے کا کمال ہے. میں نے تو کوشش کی ہوگی,
وہ اس کو منظور نہیں ہوتا تو نہیں آتے کمپیوٹر، نہیں بنتی سڑک، نہیں پانی کی لائن یہاں پر آتی، تو نہیں ہے کسی کے بس میں. ہم تو ایک ڈینگی وائرس کے مچھر کی مار ہے، ڈینگی وائرس کا مچھر کاٹے تو انسان مر جاتا ہے. میں کیسے بولوں گی جی میں نے کیا یہ سارا کچھ؟ میں نے نہیں کیا. اب کیا کر رہے ہیں؟ ابھی یہ کر رہے ہیں کہ رنگ، نسل، زبان، مسلک کے بنیادوں پر ہمیں توڑ دیا گیا ہے، ٹوٹ گئے ہیں. تو میں سب کی تو ذمہ داری نہیں لے سکتا. یہ جو سیاست ہے، یہ جس سیاست سے میں نکل کر گیا تھا، اس سیاست کے حصے کو پکڑ کر ہم نے جوڑنے کا کام کیا ہے. کراچی کو پکڑ کر ہم نے جوڑنے کا کام کیا. کیوں کہ ہمیں 30 سال یہ سکھایا گیا کہ بھائی فلاں دشمن ہے، فلاں دشمن ہے، فلاں دشمن ہے، اور اس دشمن، سب کو دشمن بتا کر سب سے لڑائی کر دی گئی. آج رنچوڑ لائن والا ہم سے پہلے، ہمارے آنے سے پہلے لیاری نہیں جا سکتا تھا، لیاری والا رنچوڑ لائن نہیں آ سکتا تھا، ناظم آباد والا کٹی پہاڑی نہیں جا سکتا تھا، کٹی پہاڑی والا ناظم آباد نہیں آ سکتا تھا، چکرا گوٹ والا جو ہے کورنگی نہیں آ سکتا تھا، کورنگی والا چکرا گوٹ نہیں جا سکتا تھا. لیکن نو گو ایریاز بنے ہوئے تھے شہر کے اندر، الگ الگ علاقے بٹے ہوئے تھے شہر کے اندر. ہم نے آنے کے بعد آواز لگائی کہ ہمیں جوڑنا ہے، ہمیں سب لوگوں کو جوڑنا ہے. اور میں واپس آیا ہوں. میں گیا تھا چھوڑ کر کے الطاف حسین میری کمیونٹی کے ساتھ، اردو بولنے والوں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے تھے. میں واپس آیا ہوں کہ الطاف حسین میرے نوجوانوں کو، اردو بولنے والوں کو راک ایجنٹ بنا رہے تھے. لیکن اس واپس آنے میں، اپنے کمیونٹی کے لیے واپس آنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کو پہلے دن سے کہی ہے کہ میری کمیونٹی کا فائدہ اس بات میں ہے کہ وہ پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ جڑے، وہ سارے لوگوں کے ساتھ جڑے. میری کمیونٹی کا فائدہ اس والی بات میں نہیں ہے کہ کراچی میں مہاجر کا نعرہ لگایا جائے. اس میں سب سے بڑا نقصان میری کمیونٹی کا ہے. بالکل سیلفش ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں. ابھی پولیٹیکل بات کر رہا ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اور میں اگر آج سے مہاجر کروں گا تو مجھ سے بڑا مہاجروں کا دشمن کوئی نہیں ہے. کہ میں کیا کر رہا ہوں مہاجر کر کے؟ میں شہر کے لاکھوں پختونوں کو کہہ رہا ہوں بھائی تم میرے پاس سے چلے جاؤ، تمہاری جگہ میرے پاس نہیں ہے. میں مہاجروں کا لیڈر ہوں، لاکھوں پختونوں کو بول رہا ہوں چلے جاؤ میرے پاس سے، تمہاری جگہ میرے پاس نہیں. چلے جائیں گے. لاکھوں سندھیوں کو بول رہا ہوں چلے جاؤ میرے پاس سے، لاکھوں پنجابی بلوچوں کو کہہ رہا ہوں چلے جاؤ میرے پاس سے اس کراچی میں، میں تمہاری جگہ میرے پاس نہیں. چلے جائیں گے. جا کر کسی کیمپ کو جوائن کریں گے جو پھر پختونوں کو پختون بنائے گا، بلوچوں کو بلوچ بنائے گا، سندھیوں کو سندھی بنائے گا، پنجابیوں کو پنجابی بنائے گا، اور میں یہاں پر مہاجروں کو مہاجر بناؤں. لیکن یہ سارے لوگ میرے پاس سے جاتے ہوئے اس کمیونٹی کے لیے، میرے لیے نفرت کی ایک چھوٹی سی چنگاری دل میں لے کر جائیں گے. نفرت کی ایک چھوٹی سی چنگاری دل میں لے کر جائیں گے، اور ان چنگاریوں کو کوئی ہوا دے گا، اور میں ادھر سے مہاجروں کے لیے چنگاریوں میں ہوا دوں، اور پھر وہ آگ اگلے، وہ چنگاریاں آگ میں کنورٹ ہوں، اور پھر بھائی سے لڑنے لگے شہر کے اندر. مصطفیٰ کمال نہیں مارا جائے گا. حکومت نے آگے پیچھے موبائل دے رکھی ہے. کسی معصوم ماں کا بیٹا مارا جائے گا، کسی پختون معصوم ماں کا بیٹا مارا جائے گا، کسی مہاجر ماں کا بیٹا مارا جائے گا، کسی مظلوم بلوچ کا بیٹا مارا جائے گا. اور پھر یہاں پر آگ اور خون کی ہولی کھیلی جائے گی. میں نے ماؤں کی بددعائیں نہیں لینی ہے. اگر آج مجھے اس کام کے کرنے پہ تانے مل رہے ہیں، فاروق ستار کہتے ہیں مصطفیٰ کمال یہ پاکستان کی بات کرتا ہے، ساری کمیونٹی کی بات کرتا ہے، وہ جا کر کراچی سے باہر ایک سیٹ لے کر دکھائے. لائیو ٹی وی پہ آ کر کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، وہ مہاجروں کے علاوہ کہیں سے جا کر ایک سیٹ لے کر دکھائے. لاہور سے ایک سیٹ لے لے، پشاور سے ایک سیٹ لے کر دکھائے، کوئٹہ سے ایک سیٹ لے کر دکھائے. نہیں ملے سیٹ. نہ پاکستان کی بات کرتے ہوئے، جوڑنے کی بات کرتے ہوئے، نہ کوئٹہ سے سیٹ ملے، نہ لاہور سے سیٹ ملے، نہ پشاور سے سیٹ ملے. اور اس جرم کی پاداش میں کراچی سے بھی ایک سیٹ بھی نہ ملے.
ایک بھی مہاجر ووٹ نہ دے تو کیا میں اپنا نظریہ چینج کر لوں گا کہ مجھے سیٹ نہیں مل رہی ہے، ووٹ نہیں مل رہے مجھے؟ کیا یہ سیٹیں ملنے کے بعد میری عمر، اللہ میاں اوپر سے آسمان سے کوئی صحیفہ اترے گا کہ 50 سال سیٹیں مل گئی مصطفیٰ کمال کو کراچی سے، تو 50 سال جو اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے؟ یہ آج وزیر اعظم بن گیا، یہ اوت اٹھانے کے بعد 100 سال اس کی عمر بڑھا دی گئی ہے۔ آسمان سے اترے گا کوئی صحیفہ؟ یا اگر سیٹ نہیں ملے تو صحیفہ اترے گا آسمان سے کہ اب جو 20 سال اس نے اور زندہ رہنا تھا اب اس کی عمر کم کر دی گئی ہے 15 سال اس میں سے، اس لیے کہ اس کو سیٹیں نہیں ملی ہیں؟ فرمائیے، جس ٹائم پہ سیٹ مرنا ہے لکھ دیا گیا ہے سیٹ والوں سے، بڑی بڑی سلطنتوں کے چلانے والوں سے دنیا کے قبرستان بھرے پڑے ہوئے ہیں، بھرے پڑے ہوئے ہیں، سلطنتوں کے مالکوں سے۔ آج ان کی سلطنتوں، ان کے محلوں کو عجائب گھر میں کنورٹ کر کے، میوزیم میں کنورٹ کر کے 5-5 10-10 روپے کے ٹکٹ لگا دیے گئے ہیں۔ جہاں پر پرندہ پر نہیں مارتا تھا وہاں پر 5 روپے دے کر کوئی غریب آدمی چپل، گندی چپل کے ساتھ اس کے محل کو روند رہا ہوتا ہے۔ جب بادشاہ رہتا ہوگا اس محل میں تو اس نے سوچا ہوگا کہ کوئی 5 روپے کے ٹکٹ دے کر اندر آئے گا میرے بیڈ روم میں، ہے عام غریب آدمی، سوچا ہوگا اس نے، سوچی ہوئی یہ والی بات۔ یہ جاؤ نا لاہور میں شاہی قلعے جاتے ہو، یہ سارے قلعے شلے جو گھومتے ہیں لوگ 5-5 روپے 10-10 روپے کے ٹکٹ پہ، تو جب بادشاہ ادھر رہتا ہوگا اس نے کبھی سوچی ہوگی یہ والی بات ہے کہ 10 روپے میں کوئی غریب آدمی 10 روپے کے ٹکٹ دے کر آ کر ادھر ہی تھوک بھی پھینک رہا ہے، کیلے کھا رہا ہے، چھلکے پھینک رہا ہے اس کے بیڈ روم میں۔ جب وہ ادھر ہوگا اندر، وہ تو اس نے کبھی سوچی ہوگی یہ بات کہ اس نے کبھی مرنا بھی ہے، کبھی ادھر جو ہے وہ نہیں ہے دنیا کا نظام۔ یہ مجھے کہتے ہیں سیٹ نہیں ملے گی، او بھائی میں سیٹ جیتنے نہیں آیا ہوں، میں دلوں کو جیتنے آیا ہوں، میں دلوں کو جیتنے آیا ہوں۔ سیٹ نہ ملے، سیٹ ملنے کے بعد سیٹ میری قبر میں نہیں جائے گی، مر جانا ہے سیٹ لینے کے بعد بھی، اور سیٹ نہیں لینے کے بعد بھی اسی ٹائم پہ مرنا ہے۔ کدھر بھٹکے پھرتے ہو؟ یہ سیٹ کے بھائی سیٹ تو میرے پاس تھی پہلے سے، سیٹ ہی اگر اتنی عزیز ہوتی تو میں تو سیٹ چھوڑ کر گیا ہوں، اور میں ادھر رہتا تو 35 سال پرانی پارٹی کے بھائی سب سے بڑا ہوتا میرے پاس ہی تو ہوتا، اور کس کے پاس ہوتا؟ یہ دلاور یہاں بیٹھے ہوئے، دلاور بھائی یہ بیٹھے ہوئے یہاں پر، یہ ایم پی تھے نا، سیٹ تھی نا اس کے پاس، میرے پاس آنے والے سارے ایم پی ایم ایل اے اس کے پاس تو چھوڑ کر آئے، تو سیٹیں تو تھی ہمارے پاس، سیٹ کے لیے آئے۔ کدھر بھٹکے پھرتے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ تو تم یہ جو کچھ کر رہے ہو سیٹ کے لیے کر رہے ہو؟ نہیں، میں سیٹ کے لیے نہیں کروں گا، سیٹ کے لیے نہیں کروں گا، سیٹ لے کر یہ سیٹ میری قبر میں نہیں جائے گی، یہ ووٹ میرے قبر میں نہیں، ووٹ میری قبر میں جا کر حساب کتاب کرے۔ تو جو ٹھیک بات ہوگی، اور ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ کیا اس کراچی میں بولوں بھائی پانی چاہیے کراچی والوں کو، تو کیا میں یہ بولوں کہ پانی مہاجروں کو چاہیے صرف؟ تو دروازے پہ پانی کیا دروازے پہ نوک کر کے یہ پوچھے گا پہلے آنے سے پہلے کہ ہاں بھائی بولو اندر کون رہ رہا ہے، مہاجر رہ رہا ہے نہیں رہ رہا؟ اگر پختون، پنجابی، سندھی رہ رہا ہے تو پانی آگے گزر جائے گا، نہیں جائے گا گھر کے اندر پانی؟ میں بولوں کچرا اٹھاؤ شہر سے، یہ بولوں کہ صرف مہاجروں کے گھروں کے آپ کے کچرا اٹھاؤ؟ چیک کرو پہلے نوک کر کے کہ بھائی کچرا جس کے گھر کے آگے وہ مہاجر ہے نہیں ہے، اردو بولنے والا ہے نہیں ہے، سندھی پختون بلوچ ہے، اگر پنجابی ہے تو مت اٹھاؤ اس کے گھر سے کچرا، یہ بولوں میں؟ سیاست چھوڑ دو ایک طرف، کیسے اللہ کی رحمت آئے، کیسے شہر میں امن ہوگا، اللہ کیسے برکت دے گا؟ کیا میں قبر سے اٹھایا مہاجر بنا کر اٹھایا جاؤں گا؟ کیا پی ایس پی والا بنا کر اٹھایا جاؤں گا؟ کیا میں پاکستانی بنا کر اٹھایا جاؤں گا؟ کیا پنجابی بلوچ سندھی سے پہچان ہوگی؟ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، یہ رسالت کی آمد کا مہینہ ہے، رسول ہمیں سندھی مہاجر پختون بلوچ بنا کے گئے تھے، پی ٹی آئی والا پی ایس پی والا بنا کے گئے تھے۔ ہماری شناخت تو ان کی امت ہونا ہے نا۔ میں امت کو توڑوں گا اپنی پالیٹکس کے لیے، سیٹ کے لیے، بقول ان کے میں امت کو تفرقے میں ڈالوں گا، میں توڑوں گا،
ان کی سیٹ کے لیے تو ادھر یہ والی کرنسی نہیں چلے گی، چند دن کی یہاں کی عیاشی ہے، سارا بیڑا غرق ہو جانا اس کے بعد۔ تو بھائی صاحب ایک سیٹ بھی نہ ملے، اگر سیٹ کی بات ہوتی اور یہ لالچ ہوتی تو الطاف حسین کو چھوڑتے نہیں، اس فرعون کے آگے نہیں کھڑے ہوتے۔ ہم تو مرنے آئے تھے، ہمیں کیا پتہ، میں ابھی کہہ رہا تھا نہیں بھائی سے کہ بھائی میں تھوڑی آیا تھا کہ میں آج تک زندہ بھی رہ جاؤں گا، اپنے بچوں کو بول کر آئے تھے کہ بھائی مر جائیں گے تو جو ہے وہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے گا۔ اس کو تو پتا ہے نا میری نیت کیا ہے، میں دنیا کو نہیں سمجھا سکتا، اس کو تو پتا ہے نا، مجھے پتا ہے اور اسے پتا ہے۔ تو میری نیت پہ میرے گناہ معاف کرے گا، میری انٹینشن پہ میرے گناہ معاف کرے گا، اور رونا نہیں، ہم لوگ اچھی جگہ دنیا کے بعد اچھی جگہ ملاقات ہوگی، میرا ایمان ہے میرا رب مجھے معاف کرے گا۔ اس لیے اس کو پتا ہے، اس کو پتا ہے، اس کو پتا ہے۔ آپ تو صرف اندازہ لگا سکتے ہیں، کوئی کہے گا جھوٹ بول رہا ہے، کوئی کہے گا سچ بول رہا ہے، کوئی کہے گا ابھی شک ہے، کوئی کچھ ہے، تو انسان تو اندازے لگاتا ہے۔ میں اور میرا رب، ہر کوئی اور اس کا رب، اس کو پتا ہے نا کلیئرٹی بلیک اینڈ وائٹ پہ۔ تو مجھے پرواہ نہیں ہے اس والی بات کی، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں تو کسی ایک انسان کو اپنے ساتھ نہیں کھڑا کر سکتا، میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے، تو میں پریشان کیوں ہوں؟ میرا کام ہے آواز لگانا، میرا کام ہے آواز لگانا، مجھ سے تو صرف اس آواز لگانے کا ہی پوچھا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، نعیم صاحب نے صحیح کہا، یہ میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے ہیں ہمیشہ سے، کہ کچھ نہیں کنڈیشنل دعا کیا کریں میرے لیے، کہ اگر لگائیں ساتھ، لیکن پتہ نہیں مصطفیٰ کمال سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، اگر اس کی نیت ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے۔ اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے نا، کنڈیشن آ گئی ساری، اس میں تو جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں ہونے والا، دھوکہ نہیں ہونے والا۔ اگر مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھیوں کی نیت ٹھیک ہے اور وہ ٹھیک رستے میں، اس پہ چھوڑ دیں، اس کو تو پتا ہے کہ نیت ٹھیک ہے نہیں ہے، تو اس کے ہاتھ میں دے دیں۔ تو میرے لیے ضرور جو ہے وہ جب بھی یاد رہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں میں مجھے شامل رکھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان بائند آباد۔ ایک جملہ پھر اور سے بول دوں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اس پہ تو عجیب سی بات ہے کہ آج جو ہے وہ بولنا پڑ رہا ہے کہ بھائی اس لیے کہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، کہ اگر ان چھیڑ چھاڑ نہ کرتے تو کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، چیزیں نہیں ہوتی۔ آج ہر مسلمان کو بولنا پڑ رہا ہے کہ بھائی وہ ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے، وہ ختم نبوت پہ عجیب سی بات ہے، میرے لیے بڑی عجیب سی بات ہے۔ اسے بھی اسی وجہ سے کہ حکومت نے چھیڑ چھاڑ کر کے جو ہے وہ سب کے اوپر جو ہے وہ ایک عجیب سا ایک پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ تو پاک سے زمین پارٹی بالکل اس والی بات کو کہتی ہے کہ حکومت کو ان تمام چیزوں کے اوپر چھیڑنا نہیں چاہیے، اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے آئین میں، اور یہ بہت سینسیٹیو چیزیں ہیں اور ہماری ایمان کا جز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ہمارے ایمان کا یہ جز ہے، مطلب ہم اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے، تو کسی کو اس کے اوپر کوئی شک ہونا نہیں چاہیے۔ اور آپ بھائیوں کے صرف نالج کے لیے، آپ لوگ ماشاء اللہ ایکٹیو لوگ ہیں، کہ ہماری پاک سے زمین پارٹی کی باقاعدہ ایک علماء کمیٹی ہے، باقاعدہ ایک علماء کمیٹی اور بڑی فعال علماء کمیٹی ہے، جس میں تمام مسالک اور سے لوگ اس میں جو ہیں، اور اس کے جو اس کے پریزیڈنٹ ہیں، جو اس کے کرتا دھرتا ہیں، وہ نوید بھائی ہیں، یہ آپ کے ہی مدرسے سے اتفاق سے، اور یہ ہمارے کرتا دھرتا ہیں، اور ہم تمام علماء کرام سے رابطہ بہت بڑی اس کی ڈیٹیل ہے۔ تو آپ لوگوں کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ آپ لوگوں کا باقاعدہ میرے پاس ایک شعبہ ہے، میرے پارٹی میں شعبہ ہے، ماشاء اللہ سے ہمارے یہاں نمازیں ہوتی ہیں، ان بھائیوں نے مل کر جو دفعہ تراویح ہوئی ہمارے آفس میں، جو پورا قرآن ختم کرایا گیا۔ 18 20 سالوں سے جنہوں نے کوئی ایک نماز نہیں پڑھی تھی، وہ تراویحیں پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر کسی ایک ماں کے بچے کو مرنے سے، اگر ہماری کوششوں سے اللہ نے ہمیں ذریعہ بنا کر بچا لیا، ایک انسان، ایک بچہ مرنے سے بچ گیا ہے، اگر ایک انسان، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے دنیا اور آخرت جو اللہ تعالیٰ، میں چھوٹا آدمی ہوں، گناہگار، اسی پہ مجھے معاف کرے، بس اسی کو قبول کر لے، بس اسی کوشش کے اوپر ساری جو ہے وہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور بس ہمیں ہمارا حساب کتاب کرے۔ میرے لیے تو یہی بہت کافی ہے۔ جزاک اللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان بائند آباد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔